إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، آب نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ۔
صاحب استطاعت بندے کے اوپر جب نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، اور صاحب استطاعت بندے کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو بھی جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے، جس بندے کے پاس طاقت اور استطاعت جو ہے وہ موجود ہو۔ جو بندہ طاقت اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اسلام کی نظروں میں اس بندے کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا، یا ایسے سمجھ لیں کہ اس نے ایک رکن کا جو ہے وہ انکار کیا ہوا ہے۔ طاقت ہے لیکن بیت اللہ کا حج نہیں کرتا۔ ویسے تو عام مومن بندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج کروائے، اور ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی بیت اللہ کا حج کروا، تیرے سامنے کوئی کام مشکل نہیں۔ لیکن جو بندہ صاحب استطاعت نہیں، اس پر فرض نہیں۔ ویسے تو ہر بندے کی محبت بیت اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس پر فرض نہیں۔ اس سے اللہ نے پوچھنا نہیں کہ تو نے بیت اللہ کا حج کیوں نہیں کیا۔ جس پر جو استطاعت والا ہے اس سے یہ سوال ضرور ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ استطاعت کے باوجود 5 سال تک حج نہیں کرتا، اس سے بڑا بھی محروم کوئی بندہ ہے، یعنی کہ وہ بڑا ہی محروم بندہ ہے جس کے پاس استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود 5 سال تک وہ بیت اللہ نہیں جاتا، حج نہیں کرتا، وہ بہت بڑا جو ہے وہ محروم ہے۔ اور ایک قول ہے غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام والا مسلمان ہو اور وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، وہ جب مرتا ہے وہ یہودی مرے، عیسائی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر سختی رکھتے ہوئے فرماتے تھے، جو لوگ حج نہیں نہ کرتے، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ اب جزیہ جو ہوتا تھا وہ غیر مسلم لوگوں پر لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کے اقوال جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ حج جس بندے پر فرض ہوتا ہے وہ بار بار عمرے بھی کرے نا تو حج ساقط نہیں ہوتا، حج اس کو کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ جو بندہ بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ہوتا ہے، بلوغت کے بعد اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ زندگی میں حج کرے گا ایک مرتبہ۔ حج سے اس کی جو ہے وہ جو اس کا فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارے ہاں لوگ بار بار عمرے کرتے ہیں۔ عمرہ کرنا اچھی بات ہے، اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا چاہیے، اللہ سب کو توفیق دے، لیکن حج کے لیے اپنا جو ہے وہ ٹائم نہیں نکالتے، حج نہیں کرتے۔ تو بار بار عمرے کرنے سے حج ساقط نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری ایک حدیث یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے میں محمد کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی ثواب الگ ہے، لیکن اس سے بھی حج ساقط نہیں ہوگا۔ جو حج ذوالحج کے اندر جا کر ہوتا ہے نا، اس سے بھی جس پر حج فرض ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی بندہ معذور ہے، وہ رمضان میں چلا گیا ہے، بات تو پھر وہی آ گئی، اس کے پاس استطاعت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بار بار عمرے کرنے سے بھی حج جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، ہر سال قربانی کر رہے بندہ، اور ہر سال بڑی سے بڑی قربانی کرے، 2 کر لے، 3 کر لے، اونٹ کی کر لے، لاکھوں روپیہ لگا دے، قربانی کا ثواب تو ہوگا لیکن حج ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ دیندار طبقہ قربانی بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، لاکھوں میں کرتا ہے، اتنے کا حج ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج نہیں کرتا۔ حج بھی کرنا چاہیے، قربانی بھی کریں، لیکن ہر سال قربانی کر کے بندہ یہ سوچے کہ میرا سے حج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنی ہوگی، یہ بندہ جو ہے وہ غلط فہمی میں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا حج جو ہے وہ ساقط ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے پر حج فرض ہو جائے نا وہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ وہ اس لیے فرمایا ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کام ایسا آ جائے، اور یقین کریں جیسے ہی یہ عید الفطر کے دن آتے ہیں نا، پھر اس کے بعد یہ ساتھ عید الاضحیٰ کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ جس بندے نے حج پر جانا ہوتا ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی کام دنیا کا انسان کا نکلا ہی رہتا ہے۔
دنیا کے کام تو پھر ایک ہی صورت ہے، جب انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر ہی ہے کہ ختم ہو جائے، ورنہ یہ دنیا یہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے رہنے نہ رہنے سے کام جو ہے وہ نہیں رکے گا، یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس دنیا کی اہمیت آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس میں ضروری ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام ایک وقت تک، جب تک اللہ کو منظور ہے، یہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اور مسئلہ آ جائے۔ اور لوگ حج کس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھئی میرے پاس سرکاری کے پیسے ہیں، پرائیویٹ۔ بھئی اگر تو تیری نیت اللہ بہتر جانتا ہے، تیرے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں، تو تیرے پاس استطاعت ہی کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس استطاعت ہے، سرکاری طور پر اس کی جو ہے وہ قرآن اندازی ہوئی، پرچی نہیں نکلی، اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا نا۔ حج اتنا مہنگا ہو گیا، اس سال قرآن اندازی کوئی نہیں ہوئی، وہ کوٹا ہی واپس چلا گیا۔ خوش قسمت لوگ ہیں، درخواست جمع کروائی اور نکل آئی، پہلے لوگوں کی درخواستیں ہی نہیں نکلتی تھی کتنے کتنے سال۔ وہ بندے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سرکاری طور پر طاقت نہیں، لیکن وہ کوشش کرے کہ پرائیویٹ حج کرے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں، لیکن حج فرض ضرور ہے۔ یہ نہیں بہانہ چلے گا کہ میرے پاس جو میں سرکاری کرنا چاہتا ہوں، یا لالچ میں آ کر بندہ کہے کہ نہیں نہیں میں تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے، میں سرکاری کر لوں گا، چلو اگلے سال کر لوں گا۔ اب ہر سال ہی قرآن اندازی پہ بیٹھا رہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تھوڑے اور پیسے ڈالے اور پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ حج کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف حج اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ کوئی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بیٹھا رہتا ہے، کوئی بیٹوں کی شادیوں کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بھی ہمارے مرنے کے بعد ہو جانی ہیں۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے تیرے پاس استطاعت تھی، تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ بیٹی کی شادی کی وجہ سے یا بیٹے کی شادی کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ حج نہ کرے، وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ وہ بھی کرے نہ، اتنے لمبے چوڑے چکروں میں پڑے، مختصر کر لے، سادہ شریعت اور دین کی روح سے جس طرح اسلام کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سادہ نکاح کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ کر لیتے ہیں، 15 20 لاکھ 25 لاکھ کا خرچہ کر رہا ہے، لیکن حج پر نہیں جاتا، وہ بھی اللہ کا مجرم ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے دربار میں جواب دے ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے اور طاقت تھی، تو حج پر جا سکتا تھا، لیکن تو نے یہ پیسے اضافی رسم و رواج میں اڑا دیے۔ اضافی رسم و شادی میں تو وہی ہوتا ہے، اخمیر چھوٹا موٹا ہو جائے وہ بندہ ولیمہ کر لے۔ ہم لوگ رسم و رواجوں میں پڑھ کر نا، ہم لوگ جو ہے وہ ان چکروں سے بھی باہر نکل۔ اب یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے بچوں کی شادیاں کر لوں، جب حج کی باری آتی ہے نا پھر کہتے ہیں بچوں کی شادیاں کر لوں، پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ جانے کے قابل نہیں رہتے، جب گھٹنے کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتا، پھر وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، وہ بھائی بابے نو پھڑ کے تے حج تے گھل دیندے ہیں، وہ بیچارے اتنے ہی ہوٹل دے چکر لاندے رہندے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا بیت اللہ دے چکر لانے نے کہ ہوٹل دے چکر لانے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ جب بندے کے پاس طاقت ہو، جوانی ہو، سمجھ بوجھ ہو، پھر پہلی فرصت میں بندہ جو ہے وہ حج کرے۔ اور یاد رکھیں کہ استطاعت ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، رہائش ہو، کھانے پینے کی ضروریات زندگی ہو، بعض دفعہ سواری بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی الگ جگہ ہے جس کی اتنی قیمت ہے کہ بندہ جا کر حج کر آئے اضافی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا بڑا گھر بنا لیتے ہیں کہ ان کے 2-4 کمروں کے علاوہ بھی 2-4 ان کے جو ہے وہ پلاٹ ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ان کو فروخت کر کے وہ اپنا حج کر سکتے ہیں، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ حج ان کے اوپر فرض ہے۔ پہلے تو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ حج فرض کب ہوتا ہے۔ استطاعت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس طاقت کی چیز ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، رہائش ہے، آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس 10-15 لاکھ روپیہ سفر کا آنے جانے کا موجود ہے، پھر آپ حج نہیں کرتے تو آپ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ مجرم ہیں۔ یہ بڑے بڑے پلاٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ تو یاد رکھیں یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب بندہ جو ہے وہ جائے گا تو اس سے پوچھ ہوگی کہ تو نے ایک فرض کو کیوں چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دین اسلام میں جو بندہ صاحب استطاعت ہے یا اس نے نظر مان لی ہے، وہ بندہ حج پر جانا چاہتا تھا، حج پر جا نہیں سکا، وہ وجہ بن گئی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی حج بدل کرے، پہلے اپنا حج کرے، پھر اپنے اس باپ کی طرف سے، اس ماں کی طرف سے جس پر حج فرض تھا یا اس نے نظر مان لی تھی کہ میں نے حج کرنا ہی کرنا ہے، اس کی طرف سے حج کرے۔ یہ اس کا قرض ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔
اب ہوتا کیا ہے، پہلے بات میں نے ذکر کر دی کہ جیسے ہی ہم نے آنکھیں بند کرنی ہیں تو ہمارے پیسے انہوں نے جو ہے بٹوارہ ڈال کر بیٹھ جانا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ آپ نے حج کیا ہے نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں بندہ اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس بندے کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی وہ حج کرے۔ یاد رکھو وَمَن كَفَرَ، جس بندے نے کفر کیا، انکار کیا، نہ وہ حج پر گیا، اللہ کے اس حکم کو نہ مانا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ ایک بندہ دنیا بیٹھی ہے لائنوں کے اندر کہ ہمیں اللہ بیت اللہ کا حج کروا، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جانا۔ اللہ کے بندوں، ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے جو ہے وہ بہانے تراشتے ہیں، حالانکہ جو حاجی بندہ ہوتا ہے نا، جو حج پر جانے والا بندہ ہوتا ہے، اس کی آپ فضیلت دیکھیں نا، اس کا آپ احترام دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں، محدثین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے تھے۔ 40 حج کہنے کی بات ہے، یہاں پر کوئی بندہ 2 حج کر لے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، 40 حج کیا اپنی زندگی میں۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وقت کے محدث گزرے ہیں، ان کی عمر تھی تقریباً 91 سال۔ کہتے ہیں میں نے 11 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، 11 سال کی عمر میں، اور مرتے دم تک ہر سال اپنی عمر میں حج کرتے رہے۔ پوری زندگی میں انہوں نے 80 حج کیے تھے، 80 حج کی، تو تھوڑے حج نہیں، یعنی کہ اتنا لگاؤ تھا۔ ہر بار جاتے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ پھر بلانا، یا اللہ پھر بلانا، دعا بھی قبول ہو جاتی۔ اور دیکھیں شوق کتنا تھا۔ اللہ کے گھر میں جو بندہ جاتا ہے نا، اس کا احترام کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حج مبرور کرتا ہے نا، حج مبرور قرآن و سنت کی پابندیوں والا حج سمجھ لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے، اس کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔ اور حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی جو بندہ ہوتا ہے، اللہ حج کرنے والے بندے کے گناہ بھی سارے معاف کر دیتا ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے جو ہے آسمان سے زمین پر جھانکتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ یہ کس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ابن آدم، اور اللہ فخر کرتے ہیں آدم کی اولاد پر۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے نا یہ وہی آدم ہے جو فساد پیدا کرے گا، فتنہ پیدا کرے گا، اور رنگ برنگ کے پوری دنیا سے اب تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ حج کرتے ہیں۔ وہ دیکھو، اور پھر وہاں پر عرفات کا جو منظر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفات کے میدان میں اکٹھا کر دے، اللہ اسی سال ہی لے جا، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ سارے لوگ 2 چادروں میں لپٹے ہوئے وہ اللہ سے ایک ہی التجا کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حاجی کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وفد اللہ، حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہے، عام مہمان نہیں۔ ایک ہے میں اور آپ کسی اچھے کے، کسی بڑے کے، کسی جو ہے وہ عہدے دار کے مہمان بن جائے، اللہ کا مہمان ہے حاجی۔ اور جتنی بھی حاجی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ لقمہ حلال لے کر گیا ہو، حرام نہ کھا کر گیا ہو، اور نہ وہ زیادتی کر کے گیا ہو، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز اس نے کیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے حاجی کے اوپر۔ اور حاجی بندہ، اگر حاجی بندے کو موت آ جائے 2 چادروں میں لپٹا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، ہم بھی اٹھیں گے نا، ہم اٹھیں گے ننگے ہوں گے، ہم اٹھیں گے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے، ایسے ہی اٹھے گا اور حشر کے میدان کی طرف۔ لیکن حاجی جو ہوگا وہ ایسے ہی 2 چادروں میں اٹھے گا اور تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ کتنی فضیلت ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا ہے، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اب موت تو آنی ہے لیکن وہاں پر آ گئی ہے کوئی ایسا مسئلہ۔ پھر حاجی بندہ دیکھیں کبھی مدینے جا رہا ہے، کبھی بیت اللہ جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ بیت اللہ میں نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جن لوگوں نے جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی سے جا رہے ہیں، مہینہ وہاں پر موقع ملتا ہے۔ وہاں پر مسجد نبوی مدینے کی فضیلت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو کوشش کر کے اللہ کا نام لے کر، اگر اللہ رب العالمین جو ہے وہ توفیق دے تو حج کی تیاری کریں۔ حج کرنا چاہیے زندگی میں، ایک مرتبہ ضرور کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو عجیب و غریب فلسفہ ہے نا کہ حج کے پیسے لوگ کہتے ہیں کسی غریب کو دے دو، کیا ضرورت ہے 15 لاکھ لگانے کی، کسی غریب کی بیٹی کو دے دو، یا پھر جو ہے وہ کسی کی شادی کروا دو۔
یا پھر جو ہے وہ مسجد میں پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ جو ہے نا پھر ان لوگوں کو بڑے غریب یاد آ جاتے ہیں۔ حج ایک الگ ترغیب ہے، قربانی الگ ترغیب ہے، قربانی میں بھی پیسے لگائیں، حج میں بھی پیسے لگائیں، لیکن اگر آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو الگ سے مدد کریں۔ زکوٰۃ موجود ہے، نظام موجود ہے، لیکن یہ باتیں ان دنوں میں آ کر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لبرل قسم کے لوگ ہیں، دیندار ہیں نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا۔ وجہ یہ ہے دین سے دوری ہے۔ جب اپنے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے موبائل لاکھوں کے لے کر یہ کھڑے ہوتے ہیں، تب نہیں ان کو پتہ چلتا کہ میں 10,000 والا موبائل لے لوں یا وہ 1,000 روپے والا نوکیا والا جیب میں ڈال لوں، باقی سارے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں۔ میں نے اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ گاڑی جو ہے میں فروخت کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، کیا ضرورت ہے، میں سائیکل بھی تو چلا سکتا ہوں۔ تو پھر اپنا گھر بنگلہ اتنا کروڑوں میں اربوں میں بنا لیتے ہیں، وہ بیچ کر کسی غریب کو دے دو۔ اتنے اربوں کے گھروں میں بیٹھ کر، اربوں کی گاڑی میں بیٹھ کر، لاکھوں کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں جی کسی غریب کو دے دو حج کے پیسے۔ نہیں، حج کا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہر سال کریں، بار بار کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار عمرہ اور حج کرنے سے اللہ فقیری کو دور کرتا ہے، غریبی کو بھی دور کرتا ہے۔ نسخہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا ہے۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ حج پہ چلا جائے، بار بار عمرہ کرے، بار بار حج کرنے سے فرمایا انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی جو ہوتی ہے لوہے کو زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کو طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام بیماروں کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں کی تھی کہ چلے ناغہ نہ ہو جائے، گزارا ہو جائے گا، میں ورنہ نمازوں میں حاضر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بزرگ بہن بھائی جتنے ہاسپٹلوں میں گھر میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جمعہ بھی وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے فارغ نے اج ویکھیا جی، انہیں سارے نے کہنا وہ جمعہ نہیں ہویا، جمعہ نہیں ہویا، جمعہ نہیں ہویا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔